آج اگست کی 19 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا، اور مولا کریم آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 19 اگست 1919 افغانستان نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی۔ افغانستان، جس کا سرکاری نام اسلامی ریپبلک افغانستان ہے، ایشیا کے وسط میں واقع ہے۔ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ ایران، روس، چین سے سرحدیں ملتی ہیں۔ قومیت کے حساب سے دنیا میں اس کا 41واں نمبر ہے، اور پاپولیشن آبادی کے لحاظ سے اس کا 42واں نمبر ہے۔ سکندر اعظم، چندر گپتا موریہ اور چنگیز خان جیسے فاتحین اس کو اپنے قدموں سے روندتے رہے۔ جدید افغانستان کی تاریخ 18ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب اکتوبر 1747 میں احمد شاہ درانی نے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اس طرح یہ دنیا میں پہلی افغان ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ 1776 میں افغانستان کا دارالحکومت قندھار سے کابل منتقل کیا گیا۔ 19ویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان جو کھیل جاری رہا، کھیل کا لفظ میں نے یہاں جان بوجھ کر استعمال کیا، اس کو گریٹ گیمز کے نام پر اس کو ہسٹری میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ گریٹ گیمز جو تھی وہ برطانیہ، افغانستان اور روس کے درمیان جاری تھی۔ تو اس وقت برطانیہ افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور روس سے لڑائی کا بہانہ بنایا جاتا رہا۔ آخر معاہدہ راولپنڈی سامنے آیا، جسے ہم ٹریٹی آف راولپنڈی کہتے ہیں۔ یہ 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں سائن ہوا، جو برطانیہ اور افغانستان کے درمیان تھا، جس کے نتیجے میں برطانیہ کو ایک جو تھا اس کو مکمل آزادی کے طور پر سامنے لانا پڑا، لیکن یہ سائن ہوتے ہوئے کچھ اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں، اور اس طرح آج کے دن جو ہے وہ 19 اگست جو ہے افغانستان کی آزادی کا دن جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، جو دراصل ٹریٹی آف راولپنڈی کی یاد۔ افغانستان کوئی 1970 کے قریب افغانستان میں طالبان کی حکومت رہی، جو امریکی مفاد کے لیے روس سے لڑتا رہا، آخر کامیاب ہوئے، اور بعد میں 9/11 کے واقعے کے بعد جب امریکہ کی فوجیں افغانستان میں اتر آئیں تو افغانستان پر قبضہ کر کے کرزئی کی حکومت جو تھی وہ یہاں قائم کر دی گئی۔ افغانستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ دری اور پشتو ہے۔ دری دراصل میں فارسی ہی کا ایک لہجہ ہے، جسے آپ فارسی ہی کہہ سکتے ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ کوہسار باقی، افغان باقی۔ 19 اگست 1953 ایران کے محمد مصدق جو پرائم منسٹر تھے اور منتخب پرائم منسٹر تھے، ان کی حکومت کو امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں نے مل کر ختم کر دیا، اور کلی اختیارات احمد رضا پہلوی جو بادشاہ سلامت تھے ایران کے، ان کو دے دیے۔ محمد مصدق منتخب پرائم منسٹر تھے اور 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہے۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کافی کام کیے، خاص طور پر صنعتی کارکنوں کی بھلائی کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں ایران کی جو آئل انڈسٹری تھی برطانیہ کے قبضے میں تھی، اس نے اس انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا، اور یہی بھلائی کا کام اس کے گلے پڑ گیا۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی M16 نے امریکہ سے مدد مانگی، اور امریکہ نے اس کا ذمہ CIA کو لگایا۔ اس طرح برطانیہ کی خفیہ ایجنسی M16 اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے مل کر باقاعدہ حملے کے ذریعے، کو کے ذریعے مصدق کو گرفتار کر لیا۔ 30 سال تک جیل میں رہے، اس کے بعد اپنے ہی گھر میں ہاؤس اریسٹ انٹل ڈیتھ 5 مارچ 1967 کو انہوں نے وفات پائی۔ آج 19 اگست 1953 کو مصدق کی جو منتخب حکومت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ 19 اگست اقوام متحدہ کی لسٹ میں ہیومینیٹیرین ڈے کہلاتا ہے، ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے۔ 11 دسمبر 2008 یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد کے تحت منایا جاتا ہے۔ دکھی انسانیت کو WHD مبارک ہو سکتا ہے اس دن کی وجہ سے ان کے دکھ کم ہو جائیں۔ اس دن کے پیچھے ایک آرگنائزیشن کام کرتی ہے جس کا نام ہے سرگیو ویرا ڈی میلو فاؤنڈیشن۔
یہ سرگیو ویرا ڈی میلو فاؤنڈیشن ایک صاحب کے نام پر ہے جن کا نام ہے سرگیو ویرا ڈی میلو. یہ برازیل کے رہنے والے تھے اور یونائٹڈ نیشن کے اہم سماجی کاموں میں کام کرتے رہے، مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے. جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو یہ انڈیا میں تھے. بہرحال آج 19 اگست ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے. بہت شکریہ جی. آج